اللہ کے قانون کو نہ کوئی چھیڑ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے۔ یہ اپروچ اگر کی ہے تو ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم نے کی ہے کہ ہم نے جمہوریت کے ذریعے اللہ کے بیشتر قوانین میں ترمیم کر کے پھر اس کو شریعت کا نام بھی دیا۔ حالانکہ جب اللہ کے فیصلوں کو کوئی چینج کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کا قانون نہیں کہلایا جاتا، یہ پھر مین میڈ لا کہلائی جاتی ہے۔ اور کچھ ایسا ہی ہم نے پارلیمنٹ میں کر کے قادیانی کو کافر ڈکلیئر کیا۔ اس معاملے میں دنیا کے ملت اسلامیہ کے تمام علماء متفق ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کہ قادیانی صرف کافر نہیں ہے، یہ صدیق کافر ہے۔ ان کا حکم عام کافر جیسے کہ کرسچنز یا ہندو ہیں ان سے جدا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو نان مسلمز ڈکلیئر کر کے ریلیجن پریکٹس کرتے ہیں۔ ان کو تحفظ دینا ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے تاکہ وہ امن سے رہ سکیں، کیونکہ وہ مائنورٹیز ہیں۔ لیکن یہاں قادیانی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اسلام کو اپنا مذہبی کہتے ہیں، اور محمد بن عبداللہ یعنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے سے انکار کر کے کسی دوسرے شخص کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ ایگزیکٹ یہی معاملہ خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں بھی پیش آیا تھا۔ ایسے لوگ نکل آئے تھے جو یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے منکر ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کے لیے دوسرا کوئی پیغمبر بنایا تھا جیسے کہ انہوں نے بنایا ہے۔ تو وہاں پر خلیفہ اول نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے قانون کو اٹھا کر اپنی آرمی کو موبلائز کر کے ان کو کچل ڈالا تھا، کیونکہ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ نہ ان کے ساتھ تجارتی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے مال کو تحفظ ہے، نہ جان کو تحفظ ہے، نہ مذہبی عبادت گاہ۔ ہم نے کیا کیا کہ اللہ کی شریعت کے فیصلے کو پارلیمنٹ میں چینج کر کے ان کو عام کافر ڈکلیئر کر کے ان کے مال، ان کے جان، مذہبی عبادت گاہ اور ان کی تجارت کو تحفظ دے دیا، اور یہ ان کو اس قابل بنا دیا کہ ہمارے ریاست میں آزادی سے چل پھر کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کاپ پی سکیں۔ تو یہ اللہ کے فیصلوں کو چینج کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان فیصلوں کے پیچھے اگر کوئی چال ہے تو وہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم، کہ ہم نے ان پارلیمنٹیرینز کو ووٹ دے دے کر پارلیمنٹ پہنچا کر یہ اختیار دے دیا کہ جاؤ اب 2/3 میجورٹی کے ذریعے تم اللہ کے قوانین کو چیلنج کر کے اس میں امینڈمنٹ کر کے اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑا کر امپلیمنٹ کر دو، اور اس کو پھر اسلام کا نام بھی دے دو۔ یہ ہے دجل اور فریب۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی is another system, it is not Islamic, it has no relation with Islam. If it has, then it is the relation of animization، دشمنی کے ایک تعلق ہے، تو پھر لوگ خفا ہوتے ہیں۔